پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کی میز سج گئی۔ جے ڈی وینس سمیت امریکی وفد کی ایرانی وفد سے ملاقات ہو گئی۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ 1979 کے بعد یہ امریکہ ایرانی اعلیٰ قیادت کی پہلی براہ راست بیٹھک ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے دونوں وفود کے تعمیری مذاکرات کے عزم کو سراہا۔ خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر بھی امریکی نائب صدر کے ساتھ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفد بھی ملاقات کے لیے آیا۔ وزیر اعظم کا مذاکرات میں ایرانی شرکت کا خیر مقدم۔ کہا پاکستان امن و استحکام کے لیے مخلصانہ کوششیں اور ثالث کا کردار جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل بھی موجود تھے۔ اور پاکستان نے رابطہ کاری سے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اے آئی وائی نیوز کو بتایا 47 سال کا معاملہ حل کرنے میں 1-2 گھنٹے نہیں لگتے۔ فریقین کچھ بھی حتمی کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے۔ وقت 1 دن کے لیے آئے تھے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ ہماری نیت نیک ہے لیکن امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف کی اسلام آباد میں ایرانی صحافی سے گفتگو۔ کہا ماضی میں امریکہ سے مذاکرات میں وعدہ خلافی ہوئی۔ 1 سال سے بھی کم عرصے میں 2 بار مذاکرات کے دوران ایران پر حملے کیے گئے۔ بے شمار جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ امریکہ حقیقی معاہدے کے لیے تیار ہے تو ایران بھی مکمل آمادگی کا مظاہرہ کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا لبنان میں جنگ بندی بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ تمام محاذوں پر جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے بیروت سے رابطے میں ہیں۔ سفارتی کوششوں سے ہر قسم کی صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ جنگ بندی کے وعدوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات کے لیے اچھی ٹیم بھیجی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز بہت جلد مکمل کھل جائے گی۔ ایران میں پہلے ہی رجیم چینج ہو چکی ہے لیکن ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ ہم 99% یہ چاہتے ہیں ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہ ہوں۔ ہمیں کسی بیک پلان کی ضرورت نہیں۔ ایرانی فوج ختم کر دی ہے۔ ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت بہت کم رہ گئی ہے۔ ایک اور پوسٹ میں لکھا دنیا بھر سے خالی آئل ٹینکرز اس وقت امریکہ کا رخ کر رہے ہیں تاکہ یہاں سے اعلیٰ معیار کا تیل اور گیس لوڈ کر سکے۔ امریکہ کے پاس دنیا کے 2 بڑے ملکوں سے بھی زیادہ اور اعلیٰ معیار کا تیل موجود ہے۔ ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہاں آئیں، آپ کا کام بغیر کسی تاخیر کے مکمل ہوگا۔ اسلام آباد مذاکرات میں ایرانی مفادات پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر کا ایکس پر پیغام۔ لکھا ہمارا وفد پاکستان میں پوری بہادری اور جرأت سے مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات کا نتیجہ جو بھی ہو حکومت ہر حال میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ قوم کے وقار ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی یمن ہم منصب سے فون پر گفتگو۔ کہا امریکہ کی طرف سے بار بار وعدہ خلافی کی گئی اور سفارتکاری کو دھوکہ دیا گیا۔ ایران انتہائی بے اعتمادی کے ماحول میں مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے۔ ایرانی عوام کے مفاد اور حقوق کے تحفظ کے لیے پوری طاقت سے لڑیں گے۔ پاکستان نے رابطہ کاری سے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر بٹھا دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اے آئی وائی نیوز کو بتایا 47 سال کا معاملہ حل کرنے میں 1-2 گھنٹے نہیں لگتے۔ فریقین کچھ بھی حتمی کرنے سے پہلے اپنی قیادت سے مشورہ کریں گے۔ وفود 1 دن کے لیے آئے تھے لیکن معاملہ آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات پاکستان نہیں عالم اسلام کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ دن رات کام کرنے والے اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عارضی جنگ بندی کا اعلان ہو چکا، اب اس سے بھی زیادہ کٹھن مرحلہ دیر پا جنگ بندی اور مذاکرات کے ذریعے الجھے مسائل حل کرنے کا درپیش ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سینٹرل بینک ایران کے گورنر کی ملاقات۔
دونوں رہنماؤں کا خطے میں پائیدار مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور۔ ایران اور پاکستان میں معاشی و مالیاتی تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے کہا اسلام آباد مذاکرات خطے کی معاشی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ دونوں ممالک کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ چین، جاپان، جرمنی، سعودی عرب اور کوریا سمیت مختلف ملکوں کے 50 غیر ملکی صحافی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ کچھ راستے میں ہیں۔ صحافتی امور سر انجام دینے کے لیے کنونشن سینٹر میں انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں پوری کوشش ہے صحافیوں کو کام کے دوران کوئی مشکل نہ ہو۔ غیر ملکی صحافی بھی اسلام آباد مذاکرات سے پر امید ہیں۔ ایرانی صحافی مجید ہاشمی اور افضل رضا کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا، ہمیشہ مذاکرات کی حمایت کی۔ اسپین کی صحافی کہتی ہیں ایران امریکہ کو مذاکرات پر آمادہ کر کے پاکستان نے کمال کر دکھایا۔ ہم ثالثی کے لیے قطر، عمان اور ترکی کا نام سنتے تھے، پاکستان اب ثالثی کرنے والوں میں نئے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ غیر ملکی صحافیوں کو پاکستانی کھانے بھاگئے۔ ترک صحافی کو پاکستان کی بریانی بہت پسند آئی، کہا استنبول میں تو بریانی کے نام پر کچھ اور ہی کھا رہے تھے، بریانی کا اصل ذائقہ تو یہاں آ کر معلوم ہوا۔ ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں، تنازع کا دیر پا حل نکالنا ہوگا ورنہ پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے پر چین اور خلیجی ملکوں کے بھی شکر گزار ہیں۔ آج پاکستان کے لیے فخر کا دن ہے، ملک عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ مریم نواز کا ایکس پر پیغام، کہا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ملک کا وقار بحال کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قومی قیادت کی کاوشوں نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ پاکستان کا عالمی سٹیج پر صف اول میں ہونا قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کو پاکستان لانے والے ایرانی طیارے کو مینا 168 کا نام دیا گیا۔ خصوصی پرواز میں ایرانی وفد اپنے ہمراہ معصوم بچوں کی یادیں لے کر آیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے طیارے کے اندر کی تصویر بھی ایکس پر شیئر کی، جس میں طیارے کی نشستوں پر میناب اسکول میں شہید بچوں کی تصویریں، خون آلود جلے ہوئے اسکول بیگ اور جوتے رکھے تھے۔ باقر غالباف نے لکھا اس پرواز میں یہ میرے ساتھی ہیں۔ حماس کا پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم۔ بیان میں کہا ثالثی کرنے والے ممالک کی کوششوں کی کامیابی کے منتظر ہیں۔ انڈونیشیا کا پاکستان میں امریکہ ایران مذاکرات کا خیر مقدم، فریقین پر تنازع کے پائیدار حل کو آگے بڑھانے پر زور۔ انڈونیشیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا پیش رفت اہم ہے، فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ شکریہ پاکستان، شکریہ فیلڈ مارشل۔ ایرانی میڈیا پر نغمہ جاری کر دیا گیا۔ نغمے کے بول میں کہا گیا پاکستان نے دل لے لیا، امن اور صلح کا دیا جلا دیا۔ شکریہ فیلڈ مارشل، تمہاری قیادت کو سلام ہو۔ شکریہ وزیر اعظم، صلح کے لیے ہر کوشش پر سلام۔ ہم ایران والے کہتے ہیں تم صلح اور انسانیت کے لیے روشنی ہو۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے مذاکرات خطے کے لیے اہم اور مثبت پیش رفت ہیں، تعمیری اور باہمی مفادات پر مبنی نتائج کی امید ہے۔ پاکستان کے اسٹریٹجک مفادات کے استحکام کی توقع ہے۔ مذاکرات میں تمام فریقین کے لیے فائدہ مند نتائج کی امید ہے۔ سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں شٹ اپ کال دے دی، اسکول کے بچے قرار دے دیا۔ پاکستان میں امریکی نائب صدر جیری وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو آڑے ہاتھوں لیا۔ جیفری نے کہا امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں، یہ زندگیوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے۔ بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے۔ میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا۔ بھارتی میڈیا کو بیکار بحث اور مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے۔
امریکہ میں بھارت کو ایک اور رسوائی کا سامنا، 10 بھارتی شہریوں پر ویزا فراڈ کے الزام میں فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بھارتی شہری ویزے میں سہولت کے لیے جعلی ڈکیتیاں کرتے، تشدد کا بہانہ بنا کر ویزا میں سہولت لینے کے لیے درخواست دیتے تھے۔ ملک بھر کے ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کے لیے پروازوں میں اضافہ۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 12، کراچی ایئرپورٹ سے 16 اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے 18 پروازیں خلیجی ممالک کے لیے روانہ ہوئیں۔ ملتان ایئرپورٹ سے 6 اور پشاور سے 8 پروازیں خلیجی ممالک روانہ ہوئیں۔ پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا آغاز، تاشقند کے لیے پہلی برآمدی کھیپ روانہ۔ پاکستان نے علاقائی تجارتی روابط کے فروغ میں اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی کھیپ میں فریز گوشت ریفریجریٹڈ ٹرکوں کے ذریعے تاشقند روانہ کیا گیا۔ کھیپ رمضان بارڈر سے ایران اور پھر وسطی ایشیا پہنچے گی۔ آف ڈاک ٹرمینل پر افتتاحی تقریب، کسٹم حکام نے کہا ٹرانزٹ کوریڈور سے برآمدات کے لیے متبادل اور مؤثر راستہ فراہم ہوگا۔ کفتان، رمضان، سوست اور گوادر کوٹی IR ٹرانزٹ کے لیے فعال کر دیا گیا۔ سعودی وزیر خزانہ محمد بن عبداللہ الجدعان کی پاکستانی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں سعودی وزیر خزانہ کا دورہ دونوں ملکوں کی دلینہ شراکت داری کا عکاس ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ، ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں سے بڑے پیمانے پر تباہی۔ جنگ بندی کے بعد حملوں میں شہادتوں کی تعداد 364 سے بڑھ گئی، 1100 سے زائد زخمی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی، تازہ حملوں میں مزید 10 لبنانی شہید۔ اسرائیلی فورسز کی غزہ پر حملے میں 7 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ سہیونی فوج نے البریج کیمپ کو ڈرون نشانہ بنایا۔ خان یونس میں بے گھر افراد کے خیمے پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ وحشیانہ حملوں میں کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں قابض فورسز کے چھاپوں اور نوجوانوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری۔ گیس کی قلت کے بعد سوئی سدرن کا صنعتوں کو 24 گھنٹے کے لیے گیس کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ۔ صنعتوں کو کل صبح 8 بجے سے پیر کی صبح 8 بجے تک گیس کی فراہمی معطل رہے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے سوئی سدرن کو RLNG کی سپلائی زیرو ہو گئی ہے۔ صنعتی صارفین اور کیپٹیو پاور پلانٹس کو سپلائی معطل رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سکھوں کو بیساکھی میلے کی مبارکباد، کہا میلے میں ہر چہرے پر خوشی پیار کے رنگ چمک رہے ہیں، یہی پنجاب کا حسن ہے۔ پنجاب آنے والے سکھ یاتریوں کی خدمت اور تواضع میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہر لمحہ پرجوش PSL اسپیشل، وسیم بدامی کے معصومانہ سوالات، باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، شاہد ہاشمی اور نجیب الحسنین کی ماہرانہ رائے، عادی اور مصطفیٰ چودھری مسکراہٹیں بکھیریں گے۔ اور امریکہ کے تاریخی خلائی مشن آرٹیمس 2 کا 10 روزہ سفر کامیابی سے مکمل۔ خلائی جہاز کا اوریون کیپسول کیلیفورنیا ساحل کے قریب بحر الکاہل میں لینڈ کر گیا۔ آرٹیمس 2 مشن نے چاند کے گرد چکر لگایا، 4 خلابازوں نے قریب سے چاند کا مشاہدہ کیا۔ آرٹیمس 2 زمین سے سب سے زیادہ دور جانے والا انسانی خلائی مشن ہے۔